یہ بنے گا آپ کا 16 خانوں پر. اس نقش کو سیفی شریف کا نقش کہا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ سیفی صغیر میں بہت کمال کا نقش چلتا ہے. یہ اس کی جو عدد ہیں وہ 1 6 5 1 1. ٹھیک ہے، یعنی کہ 16,511. اب دوسرا خانہ، اب اس کی چال تو میں سمجھتا ہوں آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. اچھا، اس میں 23 کی جگہ 24 آئے گا کیونکہ اس میں ایک کسر آیا ہے اس نقش میں، یہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، 1 6 5 24 25 26. یہ ہم نے بہت لکھا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو یہ زبانی حفظ ہے. یہ نقش میں ہر چیز آپ کو وہ تعلیم کرتا ہوں، وہ تعلیم کرتا ہوں جو عمل میں نے خود کیا ہو، جس پہ محنت خود کی ہو، جو عمل میں نے خود پڑھا ہو، جو نقش میں نے خود لکھا ہو. میں وہ چیز آپ کو تعلیم کرتا ہوں. دیکھیں 1 6 5 11 یعنی کہ 16,511 16,512 16,513 16,514 16,515 16,516 16,517 16,518 16,519 16,520 16,521 16,522 16,524. 23 نہیں آئے گا کیونکہ اس میں کسر ہے. ٹھیک ہے، 16,525 16,526 16,527. یہ اس کا سیفی شریف کا نقش ہے. یہ ٹھیک ہے، جو ہم صغیر کے تھرو کام کر رہے ہیں. اب ہم اگر تسخیر کے لیے عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم جنات کی تسخیر ہو گئی، یا کسی انسان کی تسخیر ہو گئی، یا حب میں ہو گیا، یا کسی کوئی خاص شخص کے لیے ہو گیا، یا کسی کے خاص دل کے اندر ہم اپنی جگہ کرنا چاہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا تابع ہو جائے، یا فلاں مخلوق ہمارے تابع ہو جائے، یا فلاں چیز ہمارے تابع ہو جائے، یا فلاں چیز ہمیں مل جائے، یعنی کہ کسی کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ نقش لکھا جائے گا. سب سے پہلے اس نقش کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یہ نقش روزانہ 11 نقش روزانہ 40 دن تک لکھے جائیں گے. پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. 40 نقش روزانہ 11 نقش روزانہ 40 دن تک لکھے جائیں گے. جب 40 دن آپ کے اس کو ہو جائیں گے، آپ نے اس کی آٹے کی گولیاں بنانا ہے اور اس کو دریا میں، سمندر میں، نہر میں کہیں بھی بہا دینا ہے. اب آپ تشکیل کے لیے اس کو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو تابع کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے مثال کے طور پہ آپ نے کرنا ہے، کسی شخص کا نام ہے محمد علی. اب محمد کے بنتے ہیں 92، علی کے بنتے ہیں 110. ٹھیک ہے، 110 جمع 92، 2 9 اور 1 10 کا 0 حاصل لگائے تو یہ بنا 202. اب 202 کو اس کو مفرد لے کر آ جائیں گے تو بنے گا 4. جتنے عدد بنیں گے جس نام کے عدد کے مطابق یا جس کے لیے کرا جائے، یا مثال طور پر اگر کسی جنات کی حاضری کا کرتے ہو یا کسی جنات کو تابع کرنے کی کرتے ہو، تو اگر اس جنات کا آپ کو نام معلوم ہے، آئی بس سمجھ میں. اب تو ایسا ہوتا ہے نا، لوگ بولتے ہیں کہ جنات کی حاضری کے لیے کر رہا ہوں، جنات کی تاثیر کے لیے کر رہا ہوں. اب بھائی تو کس جنات کے لیے کر رہا ہے؟ اب جس طریقے سے انسان ہے، انسانوں کے نام موجود ہیں.
اب ہم بولے ہم انسان کی تسخیر کے لیے کر رہے ہیں، تو بھائی کون سے انسان کے لیے کر رہے ہو؟ کوئی ایک انسان ہے کہ جس کو چاہتے ہو کہ وہ تمہارا تابع ہو جائے. اب مثال کے طور پہ احمد نام ہے کسی کا، اب تم چاہتے ہو کہ احمد تمہارے تابع ہو جائے، تو اس کا نام کی عدد نکالو گے. ایسے کہ دیکھا جنات ہوتا ہے تو جناتوں کے بھی نام ہوتے ہیں، ان کے بھی باقاعدہ طور پہ قبائل ہوتے ہیں، ان کے بھی سلاسل ہوتے ہیں کہ جن سلسلے سے ان کی کڑی جڑتی ہے. تو ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے. اگر ہم مثال کے لیے جنات کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں اس کا لیے معلوم ہونا ضروری ہے. تو اب یہاں بنتا ہے عدد 4، تو ہم ہر کھانے میں 4 مرتبہ دعائے بزرگ پڑھیں گے. یعنی کہ سب سے پہلے ہم 4 مرتبہ پڑھیں گے، اس کھانے پہ دم کریں گے، 16,511 لکھ دیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر 4 دفعہ پڑھیں گے 16,512 لکھ دیں گے، پھر 4 دفعہ پڑھیں گے 16,513 لکھ دیں گے. جو نام کے عدد بنیں گے مجموعہ جو، اچھا ماں کے نام کے عدد اس میں چاہو ملا لو چاہو نہ ملاؤ. اگر تمہارا اس سے گہرے روابط ہیں تو ماں کا نام نہیں ملاؤ، اگر تمہارے گہرے روابط نہیں ہیں اس سے تو ماں کے نام کے عدد بھی اس کے ساتھ ملا لو. ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کو مفرد عدد میں لے کے آؤ گے. جو عدد بنے گا، اگر 1 بنا تو 1 بار پڑھو گے، 9 بنا تو 9 بار پڑھو گے، 8 بنا تو 8 بار پڑھو گے. جو بھی عدد بنے اس کا آپ نے اس نام سے کرنا ہے. جب یہ پورا اس کو بھر لیں گے پھر آپ جو نا یہاں پہ اس کا نام لکھیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اور نام لکھنے کے بعد اس کی جو آخری عبارت ہے یا اس کا نام لکھ دو گے. نام لکھنے کے بعد پھر یہ لکھو گے کل حاکم کل عالم کو مسخر کردم. کل حاکم کل عالم مسخر کرد. پھر ہم یہ لکھیں گے. یہ لکھنے کے بعد پھر اس کو ہم لپیٹیں گے اور فولڈ کر دیں گے، اس پہ دھاگا چڑھا دیں گے. دھاگا چڑھانے کے بعد ہم اس کو کسی وزن دار چیز کے نیچے دبا دیں گے. ہم کسی وزن دار اس کو چیز کے نیچے دبا دیں گے. ایک طریقہ یہ ہے، اگر ہم ہفتے کے روز لکھیں گے ہم وزن کے نیچے دبا دیں گے. اگر ہم مثال کے طور پہ جمعرات اور جمعے کی شب میں لکھتے ہیں تو ہم اسی ترتیب سے خوشبو لگا کے اپنا پاک صاف ہو کر ہم اس کی زکات ادا کرنے والے لکھیں گے. ہم اس کو ہوا میں بھی ٹانگ سکتے ہیں، یعنی کہ کسی گھنے درخت کے اوپر ٹانگ دیں. یعنی کہ جو شجر ہو کہ جس میں پھلدار ہو، جس میں ثمر ہو. آئی بات سمجھ میں؟ کہ جس میں پھل لگا ہو. ٹھیک ہے؟ آپ اس درخت پہ بھی اس کو لٹکا سکتے ہو، باندھ سکتے ہو، اور اس کو زمین کے نیچے بھی دبا سکتے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر کوئی شخص دور جگہ پر ہو، جیسے تم پاکستان میں ہو اور وہ شخص باہر ملک میں ہو، آئی بات سمجھ، تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے روابط قائم کرے یا تمہارے تابع ہو، تمہارے حکم کی فرما برداری کرے، تو تم اس کو دریا میں بہا سکتے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اگر کوئی شخص ایسے شخص کے لیے کام کر رہا ہے جو ایک ممالک سے دوسرے ممالک میں ہے تو وہ دریا میں بہا دے، سمندر میں بہا دے، نہر میں بہا دے. اگر کوئی شخص اس کے لیے کر رہا ہے جو اس کے سٹی میں ہی ہو، اس کے کراچی میں ہی ہو یا آپس میں ہی ہو، تو اس کو وزن کے نیچے دبا دے. اگر کوئی دوسرے سٹی میں ہو جہاں پہ ڈسٹینس آ جائے 100 کلومیٹر کے بعد کا، کہ جس میں نماز جو قصر ہوتی ہے وہ کتنے کلومیٹر کے بعد ہوتی ہے؟ 60 یا 70 کلومیٹر کے بعد نماز قصر ہو جاتی ہے نا. تو بس جس کلومیٹر پہ قصر ہو جاتی ہے نا آپ کی، پھر اگر کوئی ایسی جگہ پہ کوئی واقع ہو جو رہتا ہو جس کے لیے کام کر رہا ہو تو اس کو ہوا میں لٹکا دو. یہ طریقے ضرور نوٹ کرنا کیونکہ ترتیب ہوتی ہے. جو سٹی میں ہو وزن کے نیچے دبا دیا، اور جو دوسرے شہر ہو کہ جس شہر میں پہنچنے سے تمہاری نماز قصر ہو جاتی ہے، کہ جب تم قصر کی ادائیگی کرتے ہو نماز میں تو تم ہوا میں ٹانگ دو، درخت پہ ٹانگ دو، اونچی جگہ پہ ٹانگ دو جہاں پہ ہوا کا گزر ہو. اور اگر کوئی بہت دور ہو، بیرونی ممالک میں ہو، سمندر پار ہو، تو پھر تم اس کو دریا میں بہا دو، سمندر بہا دو. صرف ایک نقش آپ کے سری و تاثیر نقش ہوگا یہ. لیکن شرط یہ کہ آپ اس کی پہلے زکات ادا کر لیں، تاکہ آپ صرف ایک ہی کام کے لیے تو نہیں ہے نا، اور بہت سارے کام ہیں. تو تمام کاموں کے لیے دعائے سیفی کا نقش یہ بہت زبردست ہے. اچھا یہ تو ہو گیا تسخیر کے لیے، تابع کے لیے اور اس کے لیے. اب آ جاتے ہیں ہم دشمنوں کی سزا کے لیے. دشمنوں کی سزا کے لیے ہم یہ کریں گے کہ یہ زکوٰۃ ادا کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے.
245 ہم اس کونے پہ لکھیں گے, 113 اس کونے پہ لکھیں گے, 373 اس کونے پہ لکھیں گے, 319 اس کونے پہ لکھیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں 786 نہیں لکھا جائے گا. ہم نے سب سے پہلے خانے بنانا ہے, خانے بنانے کے بعد 245 لکھنا ہے. اب میں لکھ رہا ہوں یہ دشمن کے لیے, صحیح ہے. ہم نے پورے اسٹرکچر اس کا کھانا بنا لیا. ہم نے سب سے پہلے 245, 113, 373 اور 319 لکھا. اس کے بعد ہم نے اچھا جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے نا, اس میں یہ 245, 113, 373, 319 یہ نہیں لکھیں گے. زکوٰۃ ہم صرف بسم اللہ کے ساتھ ادا کریں گے اس کی پوری. یہ میں اس نقش کو بتا رہا ہوں مختلف کام میں طریقے میں استعمال کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب ہم کسی دشمن کو سزا دینے کے لیے کرتے ہیں, تو ہم نے یہ کر لیا, ہم نے پہلے یہ لکھ لیا, اس کے بعد یہ پورا اسٹرکچر لکھ لیا. یہاں پہ فلاں بن فلاں کا نام آ جائے گا. اب جب فلاں بن فلاں کا نام آ جائے گا تو اس کے نیچے ہم پھر یہ والی عبارت لکھ دیں گے, قہر خدا, قہر بادشاہ, قہر خدا, قہر بادشاہ, بڑ دشمنان من نازل کرد, ٹھیک ہے. ہم آخر میں یہ عبارت لکھ دیں گے, قہر خدا, قہر بادشاہ, بڑ دشمنان من نازل کرد, ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا ہے کیا ہے, اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ نام محمد علی ہے, عدد وہی 92 بنتے ہیں, اس کے 110 بنتے ہیں. 110 میں ہم نے 92 جمع کر لیے, 9 11, 11 کا 2, 204 بنتے ہیں. عدد بنا 4. آئی بات سمجھ میں؟ پھر اسی خانے سے ہم نے اندر کے خانے جو نا اسی ترتیب سے پڑھ کے ہم نے اس کو بند کر دیا. آئی بس آخر میں اس دشمن کا نام بھی لکھا ہوا ہے. ہم نے ایک نقش تیار کر لیا. ہم نے اس کو کرنا یہ کہ اس کو وزن کے نیچے دبا دیں. آئی بس سمجھ میں؟ اور ایسا بھی کرتے ہیں لوگ کہ 2 قبروں کے درمیان بھی دبا دیا جاتا ہے قبرستان کے اندر, یا قبرستان میں اگر کوئی درخت ہو تو اس درخت پہ اس کو ٹانگ دیا جاتا ہے اگر کوئی دشمن تمہارا باہر ہو. اور اگر تمہارا دشمن دوسرے ملک میں ہو تو اس کو بھی تم سمندر دریا میں بہا دے دو اس کو لکھ کے. آئی بس سمجھ میں؟ تو یہ پوری عبارت لکھی جائے گی, قہر خدا, قہر بادشاہ, بڑ دشمنان من نازل کرد, ٹھیک ہے. اور اسی ترتیب سے پڑھو گے. اگر 4 کا عدد نکل رہا ہے تو 4 بار ہر خانے میں پڑھ کے اس کو تحریر کرتے رہو گے, لکھتے رہو گے. بہترین کام کرے گا یہ. تو دعائے سیفی کا جو نقش ہے میں نے دونوں طریقوں کے لیے بتا دیا, تسخیر کے لیے بھی بتا دیا اور دشمنوں کے لیے بھی بتا دیا. عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دائم یا قدیم یا قدیم یا حی یا قیوم یا باقی یا منتقم یا قادر یا الہ الاولین والآخرین, ہر کے مارا بد خواہ, بد گویا, بد اندیش, بد بی نظر, بد لا الہ الا اللہ, بر جانو, بستگی محمد رسول, بر زبانو, ذوالفقار علی, بر گردانو, گزہ حمدہ, بر پشتہ, واسع موسیٰ کلیم اللہ, بر جگر او آل ذکریہ, بسر او کریم ایوب, در بدنو التاب لا الہ در بدنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بر دہنو تھپڑ جبریل, بر گوشوں طوفانو, بر قدمو غبار دنیا, در چشمو تیغر جالو غیب, در قتلو قہر خدا, قہر بادشاہ, دشمنان من نازل کردہ, کل حاکم, کل عالم کو مسخر کر دے. باقی یعبدو باقی قافا یا انسان, باقی حامی وحیم سن کا, باقی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اتنی سپیڈ میں نارمل آپ پڑھ سکتے ہو. پڑھنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ جب ہم یہ عمل کر رہے تھے تو ہم اسی ترتیب سے پڑھتے تھے جو بھی روانی میں نے پڑھی ہے. تو یہ عمل بھی میں نے کئی سالوں تک اس کو اپنے ورد میں بھی رکھا, اس سے میں نے کئی کام بھی لیے اور بڑے بڑے دشمنوں کو اس سے میں نے شکست بھی دی. میرا موبائل دینا بیٹا, اس سے کئی دشمنوں کو میں نے شکست بھی دی اسی عمل کے ذریعے. مطلب یہ سمجھ لو کہ یہ اس کو سیفی صغیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بہت زبردست, بہت سریع تاثیر عمل ہے.